السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له، واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له، واشهد ان محمدا عبده ورسوله۔ اما بعد، اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ تمام تر حمد و ثنا، بڑائی، کبریائی اس مالک کائنات کے لیے جو تمام مخلوقات کا اکیلا رب ہے، سب کا اکیلا خالق، مالک اور رازق ہے، تمام مخلوقات کا اکیلا داتا، مشکوک شاہ، حاجت روا، بگڑیاں بنانے والا، اولادیں عطا فرمانے والا، کشتیاں ابھارنے والا، بیٹے اور بیٹیاں دینے والا، رنج بخش اور گنج بخش ہے۔ لاکھوں اور کروڑوں درود و سلام ہوں آمنہ کے لال، پیکر حسن و جمال، حبیب کبریا، امام اعظم، میرے اور آپ کے پیر و مرشد، سید الاولین والآخرین، امام المرسلین، خاتم النبیین، سیدنا محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی روح اقدس پر۔ عزیزان گرامی قدر، سلسلہ حدیث صحیحہ کے اندر ایک حدیث ہے جس کی سند حسن ہے۔ اس میں ہے کہ اللہ کے نبی سیدنا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، قبر کے اندر ایک بندے کے حوالے سے اللہ تعالیٰ کا حکم ہوا کہ اس کو 100 کوڑے مارو۔ فرشتوں کو اللہ تعالیٰ نے حکم دیا کہ اس کو قبر کے اندر 100 کوڑے مارو۔ اب اس شخص نے اپنا استغفار پیش کیا، جو دنیا کے اندر اللہ تعالیٰ سے معافی مانگتا تھا، استغفار کرتا تھا، وہ اللہ تعالیٰ کے سامنے پیش کیا تو وہ سزا کم ہو گئی، پھر اور استغفار پیش کیا اور کم ہو گئی، حتیٰ کہ صرف ایک کوڑا باقی رہ گیا۔ 99 کوڑے معاف ہو گئے، ایک کوڑے کی سزا اس کو ملی، اور جب اس کو وہ کوڑا لگایا گیا اس کی ساری قبر آگ سے بھر گئی، تو کافی دیر تک اس نے جو ہے وہ بہت زیادہ تکلیف محسوس کی۔ جب اس کو افاقہ ہوا تو اس نے اللہ تعالیٰ سے عرض کی کہ رب العالمین مجھے تھوڑا سا بتا دیجئے یہ کس جرم کی سزا کے اندر یہ سزا ملی ہے، 100 کوڑوں کی سزا جو ملی ہے۔ تو اللہ رب العالمین نے فرشتوں کے ذریعے اس کو بتایا کہ تو نے ایک نماز بغیر وضو کے پڑھ لی تھی اور کسی سائل نے اللہ کے نام پہ مانگا تھا، تو نے نہیں دیا تھا، اس کی سزا 100 کوڑے تمہیں ملی ہے قبر کے اندر۔ تو اندازہ کریں کہ ایک نماز اگر بغیر وضو کے پڑھ لی تو اس کی سزا اتنی سخت ہے کہ قبر کے اندر ایک کوڑا مارا جائے تو ساری قبر آگ سے بھر جائے، پتہ نہیں کتنے کوڑوں کی سزا ہے۔ تو وضو کے ساتھ وہی بندہ نماز پڑھ سکتا ہے جس کو پتہ ہو کہ وضو ٹوٹ کیسے جاتا ہے۔ وہ ایک واقعہ بڑا مشہور ہے، کسی کتاب کے اندر میں نے پڑھا ہے، وہ ہندوستان کے حوالے سے تھا کہ ایک شخص جو ہے نا کسی پیر کے پاس آیا مریض بننے کے لیے، اور اس سے کہا کہ مجھے جو ہے وہ مریض بنا لے۔ اس نے بنایا جیسے وہ ان کا طریقہ کار ہوتا ہے۔ تو اب جو ہے نا وہ اس کو کہا کہ اس طرح وضو کرو، وضو کروایا، اس طرح نماز پڑھو، نماز پڑھا کرو۔ پھر اس کے بعد اس کو بتایا کہ تم نے نماز پڑھا کرنی ہے، نماز نہیں چھوڑنی، تو تاکید کر دی پیر صاحب نے۔ وہ چلا گیا، 6 مہینے بعد دوبارہ آیا، آ کے جو ہے وہ پھر دوبارہ پیر صاحب سے، ہاں جی نماز پڑھو، ہاں جی نماز میں 5 وقت پڑھتا رہا ہوں۔ ٹھیک ہے جی، تھوڑی دیر بیٹھے رہے، مجلس ہوئی، نماز کا وقت ہوا، مریض اٹھ کے جو ہے نماز کے لیے کھڑا ہو گیا۔ نے کہا وضو تو کر لو۔ کہتے پیر صاحب آپ نے اس دن کروا تو دیا تھا۔ نے کہا اس دن کروایا تھا، دوبارہ نہیں کیا۔
کہتے نہیں آپ نے صرف نماز کی تاکید کی تھی، مجھے کیا پتا وضو بھی کرنا، آپ نے ایک دفعہ کروایا تھا، میں تو اسی وضو سے ساری نمازیں پڑھ لی۔ تو بعض شاید اتنے بھی بولے ہوتے ہوں گے کہ ایک ہی وضو سے جو 6 مہینے کی نمازیں پڑھنا شروع ہو جائیں۔ تو دیکھیں ایک نماز بھی بغیر وضو کے پڑھی تو اتنی سزا ہے، تو اس کا مطلب ہے ہمیں وہ چیزیں پتہ ہونی چاہیے جس سے وضو ٹوٹ جاتا ہے۔ اس کو کہتے ہیں نواقض وضو، وضو کے نواقض، وضو کس کس چیز سے ٹوٹ جاتا ہے، ٹھیک ہے نا۔ اگر وہ نہیں پتہ ہوگا تو ہم بغیر وضو کے پڑھتے رہیں گے، ہمیں کیا پتہ کہ وضو ہے یا نہیں ہے، ٹھیک ہے نا۔ بندے نے وضو کیا ہے، اس کے بعد اگر وہ اس کے سبیلین میں سے دونوں رستوں میں سے کوئی چیز خارج ہو گئی تو وضو ٹوٹ گیا نا۔ اگر وہ ٹیک لگا کے سو گیا گہری نیند تو اس کا وضو ٹوٹ گیا۔ اس کے علاوہ جو ہے اس نے اونٹ کا گوشت کھا لیا، وضو ٹوٹ گیا۔ شرمگاہ کو ننگے چھو لیا تو ہاتھ لگا لیا تو وضو ٹوٹ گیا، ٹھیک ہے نا۔ تو یہ چیزیں اس کو پتہ ہونی چاہیے نواقض وضو، ورنہ وہ بغیر وضو کے پڑھتا رہے گا۔ اسی طرح سے ایک شخص نے اگر روزہ رکھا ہے اور اس کو یہ نہیں پتا کہ کس چیز سے روزہ ٹوٹتا ہے، تو وہ تو توڑے رکھے گا، اس کو پتہ نہیں ہوگا کہ میرا روزہ ہے کہ نہیں ہے۔ وہ کہے گا میں نے صبح سحری تک کی تھی، افطاری بھی کی ہے، درمیان میں جو بھی کیا ہے وہ کیا ہی ہے، ٹھیک ہے نا۔ تو یہ تو نہیں ہے نا، اس کا روزہ تو نہیں ہوگا نا اگر وہ درمیان میں کھاتا پیتا رہا ہے، اگر وہ درمیان میں جو ہے گناہ کرتا رہا ہے، وہ شہوات کے پیچھے بھاگتا رہا ہے، ٹھیک ہے نا، یا اس نے جماع کر لیا ہے، تو ساری بات روزہ تو اس کا ٹوٹ گیا۔ تو اس کو پتہ ہونا چاہیے کون کون سی چیزیں نواقض روزہ ہیں، کون کون سی چیزوں سے روزہ ٹوٹ جاتا ہے۔ بعین ہی اسی طرح سے ہم نے کلمہ پڑھا ہے، ٹھیک ہے نا، ہم مسلمان ہوئے ہیں، تو ہمیں پتہ ہونا چاہیے کہ کون کون سی چیزیں نواقض اسلام ہیں، کن چیزوں سے اسلام ٹوٹ جاتا ہے۔ ہم اسلام کے اندر ہیں یا باہر ہیں، ٹھیک ہے نا۔ ہمیں کون کون سے اعمال، کون کون سے عقائد ایسے ہیں جن کی وجہ سے ہمارا اسلام ٹوٹنے کا خطرہ ہے، ہمارا یعنی کہ جیسے روزہ ٹوٹنے کا خطرہ ہوتا ہے، اسی طرح اسلام ٹوٹنے کا خطرہ ہے کہ ہم اسلام کے دائرے کے اندر ہیں، دائرے سے باہر نکل چکے ہیں۔ ہمیں یہ پتہ ہونا چاہیے کہ وہ کون کون سی چیزیں ہیں جو نواقض اسلام ہیں، ٹھیک ہے نا۔ دیکھیں ہم کلمہ پڑھتے ہیں، جب ہم اسلام میں داخل ہونے کے لیے کوئی بھی شخص کلمہ پڑھتا ہے، اشہد ان لا الہ الا اللہ و اشہد ان محمد رسول اللہ، تو یہ کلمہ پڑھنے کے بعد پہلے وہ کافر تھا وہ مسلمان ہو گیا، پہلے وہ جہنم میں جانے والوں میں سے تھا وہ جنت میں جانے والوں میں سے ہو گیا، ٹھیک ہے نا۔ اب پہلے وہ جیسے مرضی اعمال کرتا تھا، اب اس پر 5 وقت کی نماز فرض ہو گئی، روزے فرض ہو گئے، حج فرض ہو گیا، زکوٰۃ فرض ہو گیا۔ پہلے وہ اللہ تعالیٰ کے نافرمانوں میں شمار تھا، وہ فرما برداروں کی لسٹ کے اندر شامل ہو گیا ہے۔ اب جو ہے لیکن اسلام کے اندر داخل ہونے کے بعد یہ نہیں ہے کہ کوئی ٹھوس چیز ہے یہ اسلام، ایسی پکی لوہے کی دیوار ہے کہ ٹوٹنے والی نہیں ہے، بلکہ نہیں، کوئی ایسا کام کر لیا، کوئی ایسا عقیدہ رکھ لیا، کوئی ایسی نیت کر لی، ٹھیک ہے نا، تو اس کا اسلام ٹوٹ جائے گا۔ دیکھیں جب ہم کلمہ پڑھتے ہیں تو تینوں وجوہات یعنی 3 چیزیں جو ہیں اس کے اندر شامل ہیں۔ ایک تو یہ کہ قول سے، یعنی قول جو ہے ہماری زبان سے ادا ہونا چاہیے یہ کلمہ، ٹھیک ہے نا۔ نمبر 2 دل سے تصدیق ہونی چاہیے، اس کلمے کی تصدیق بھی دل سے ہونی چاہیے، ٹھیک ہے نا۔ نمبر 3 عمل بھی اس کے مطابق ہونا چاہیے۔ اگر 3 میں سے ایک بھی چیز کم ہے تو وہ ایمان مکمل نہیں ہے، ٹھیک ہے نا، ایمان نہیں ہے ہمارا۔ مثال کے طور پر اگر کوئی شخص زبان سے اقرار کرتا ہے دل سے نہیں مانتا تو وہ کیا ہوگا؟ منافق ہوگا۔ جیسے عبداللہ بن ابی وغیرہ تھے، وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں منافقین، وہ زبان سے تو کہتے تھے دل سے نہیں مانتے تھے، تو ایسے شخص کو منافق کہا جائے گا۔ اسی طرح اگر کوئی دل سے مانتا لیکن زبان سے اقرار نہیں کرتا وہ بھی مسلمان نہیں ہے۔ کہا جاتا ہے نا کہ ابو طالب نے جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا چچا تھا، اس نے بڑی خدمت کی اور بڑی چاہت رکھتا تھا اسلام کی بھی اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بھی، اور شاید وہ کلمہ پڑھنے کا ارادہ رکھتا تھا، لیکن وہ ابو جہل، عتبہ، شیبہ وغیرہ اوپر بیٹھے تھے، انہوں نے کہا مرتے وقت اپنے باپ دادا کا دین چھوڑ دے گا، تو اس نے آخری جو بات زبان سے نکالی وہ یہ کہی کہ میں اپنے باپ عبد المطلب کے دین پہ مرتا ہوں، ٹھیک ہے نا۔ تو اس نے زبان سے اقرار نہیں کیا، دل سے شاید مانتا ہی ہو لیکن وہ بھی مسلمان نہیں ہے، ٹھیک ہے نا۔ یہ دونوں چیزیں ہوگی، زبان سے بھی اقرار ضروری ہے، تصدیق بالقلب بھی ضروری ہے، اور تیسری چیز عمل بالجوارح بھی ضروری ہے، عمل بھی اس کے مطابق ہونا چاہیے۔ ورنہ جو ہے وہ اگر ایک نماز جو ہے وہ بھی جان بوجھ کے چھوڑی جائے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ من ترک الصلاۃ متعمدا فقد کفر، جس نے جان بوجھ کے ایک نماز بھی چھوڑی اس نے کفر کیا، ٹھیک ہے نا۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ نے مانعین زکوٰۃ کے خلاف جہاد کیا تھا، جو کہتے تھے ہمیں زکوٰۃ نہیں دینی، ان کے خلاف جہاد کیا،
ان کے بہت سارے مارے گئے، کچھ پکڑے گئے، جو پکڑے گئے قید ہوئے ان سے توبہ کروا کے چھوڑا، ان سے کہا کہ تم اقرار کرو جو تمہارے مرے وہ کافر مرے، جو ہمارے مرے وہ شہید ہوئے، ٹھیک ہے نا۔ تو وہ یعنی کہ اگر زکوٰۃ کا حالانکہ کھیل ہے نا، مالی عبادت ہے، وہ بھی اگر نماز ہے، روزہ ہے، زکوٰۃ ہے، یہ چیزیں بھی نہیں ہیں تو تب بھی اسلام نہیں ہے، ٹھیک ہے نا۔ تو یعنی کہ اسلام کے اندر داخل ہونے کے لیے یہ تینوں چیزیں ہی مرحلے ضروری ہیں، زبان سے اقرار بھی ضروری ہے، تصدیق بالقلب بھی ضروری ہے، اور عمل بالجوارح بھی ضروری ہے، ٹھیک ہو گیا۔ اچھا، اب ہم اسلام کے اندر داخل ہو گئے، اس داخل ہونے کے بعد کچھ ایسی چیزیں ہیں جس کی وجہ سے بندہ اسلام سے نکل سکتا ہے، نکل جاتا ہے۔ اگر وہ بندہ وہ عقیدہ رکھ لے تب بھی اسلام سے نکل جائے گا۔ کچھ عقائد ایسے ہیں، کچھ اعمال ایسے ہیں وہ بجا لائے تو اس کی وجہ سے، کچھ باتیں ایسی ہیں جو زبان سے بندہ ادا کر دے تو بندہ اسلام کے دائرے سے نکل جائے گا، ٹھیک ہے نا۔ اگر اسلام کے دائرے سے نکل گیا تو آخرت میں کامیابی ممکن نہیں ہے، ٹھیک ہے نا۔ آخرت میں وہی کامیاب ہے جو اس کی موت بھی اسلام کے اوپر آئی، ٹھیک ہے نا۔ اسلام کے اوپر مرے گا تبھی آخرت میں کامیاب ہوگا، اگر اسلام کے علاوہ کسی اور دین پہ مر گیا تو کامیاب نہیں ہے۔ وَمَن يَبْتَغِ غَيْرَ الْإِسْلَامِ دِينًا فَلَن يُقْبَلَ مِنْهُ وَهُوَ فِي الْآخِرَةِ مِنَ الْخَاسِرِينَ، کہ جو اسلام کے علاوہ کوئی اور دین چاہے گا اس سے ہرگز قبول نہیں کیا جائے گا اور وہ آخرت کے اندر خسارہ پانے والوں میں شامل ہو جائے گا۔ تو یہ باتیں یعنی جاننا نہایت ضروری ہے۔ میں اہمیت بتا رہا ہوں نواقض اسلام کی، کہ اسلام کی نواقض کو جاننا کتنا ضروری ہے۔ جیسے وضو کے نواقض کو جاننا ضروری ہے اگر ہم باوضو نماز پڑھنا چاہتے ہیں، اسی طرح اگر ہم روزے کو قبول کروانا چاہتے ہیں تو روزے کے نواقض کو جاننا ضروری ہے۔ اسی طرح اگر ہم اسلام کے ساتھ اسلام کی حالت میں مرنا چاہتے ہیں اور جنت چاہتے ہیں تو پھر ہمیں نواقض اسلام کا علم ہونا ضروری ہے کہ کون کون سی چیزیں ہیں جس سے ہم بچا جا سکے۔ تو سب سے پہلی چیز کون سی ہے؟ وہ ہے شرک۔ شرک کرنے سے بندہ اسلام کے دائرے سے نکل جاتا ہے، مشرک ہو جاتا ہے، کافر ہو جاتا ہے، ٹھیک ہے نا۔ شرک کہتے ہیں اللہ تعالیٰ کے ساتھ کسی کو شریک ٹھہرانا، کسی کو بھی کسی عبادت کے اندر شریک ٹھہرا لینا، عقیدے کے اندر شریک ٹھہرا لینا، تصرف کے اندر شریک ٹھہرا لینا، علم کے اندر شریک ٹھہرا لینا، کسی طرح سے بھی اللہ تعالیٰ کے ساتھ کسی کو شریک ٹھہرا لیا، یہ شرک ہوگا۔ اور شرک ایسا جرم ہے جو اگر بندہ شرک کی حالت میں مر گیا، یعنی شرک سے توبہ کیے بغیر مر گیا تو اس کا ٹھکانہ جہنم ہے، اس کے لیے معافی نہیں ہے۔ اللہ رب العالمین فرماتے ہیں ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ ویغفر ما دون ذلک لمن یشاء، اللہ رب العالمین شرک کو کبھی معاف نہیں فرمائیں گے، اس کے علاوہ جس گناہ کو جس کے لیے چاہیں گے معاف فرما دیں گے۔ شرک معاف نہیں ہوگا۔ اگر شرک دنیا میں توبہ کر لی تو معاف ہے، توبہ کر لی، اصلاح کر لی، توحید پہ آ گیا، معافی ہے۔ شرک کیا تھا، توبہ کیے بغیر مر گیا، شرک کی حالت میں مر گیا، اب اس کے لیے جنت کے دروازے بند ہیں، اس کا ٹھکانہ جہنم ہے۔ اللہ رب العالمین سورہ مائدہ میں ارشاد فرماتے ہیں وَمَن يُشْرِكْ بِاللَّهِ فَقَدْ حَرَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِ الْجَنَّةَ وَمَأْوَاهُ النَّارُ وَمَا لِلظَّالِمِينَ مِنْ أَنصَارٍ، جو بھی شرک پہ مر گیا اس کا ٹھکانہ جہنم ہے، اس پر جنت حرام ہے، ٹھیک ہے نا، اس پر جنت حرام ہے۔ یہ اللہ تعالیٰ کا قرآن پاک میں فیصلہ ہے کہ اس پر جنت حرام ہے، اس کا ٹھکانہ جہنم ہے، اور اس سے ایسے ظالموں کا کوئی مددگار بھی نہیں ہوگا۔ یہاں تو کوئی بنا لے اپنا سفارشی، کوئی جو بھی سمجھ لے کسی کو شفاعت کرنے والا، لیکن وہاں اس کا کوئی مددگار نہیں ہوگا کیونکہ وہ شرک کی حالت میں مرا ہوگا۔ تو یہ شرک جو ہے یہ ہمارے معاشرے میں بڑا عام ہے، بہت زیادہ یعنی کہ لوگ کرتے ہیں، ٹھیک ہے نا۔ کوئی جو ہے وہ مثلا آپ دیکھتے ہیں ہندو جو ہیں وہ بتوں کی پرستش کرتے ہیں، باقاعدہ وہ شرک ہی ہے، ٹھیک ہے نا۔ تو اسی طرح سے بعض نادان لوگ جو اپنے آپ کو مسلمان سمجھتے ہیں یا مسلمان گھرانے کے اندر پیدا ہوئے ہوتے ہیں، وہ بھی قبروں کا طواف کر رہے ہوتے ہیں، اہل قبور سے، فوت شدگان سے مدد مانگ رہے ہوتے ہیں، ان کو پکار رہے ہوتے ہیں مدد کے لیے، ٹھیک ہے نا، اور ان کے نام کی نذر و نیاز دے رہے ہوتے ہیں، ان کے نام کے چڑھاوے چڑھا رہے ہوتے ہیں، ان کے نام کا ذبیحہ کر رہے ہوتے ہیں۔ تو یہ ساری چیزیں جو ہیں وہ شرک کے اندر داخل ہیں۔ تو اللہ رب العالمین نے قرآن کریم کے اندر سورۃ الانعام میں غالباً وہاں پر اللہ تعالیٰ نے 18 انبیاء علیہ السلام کا نام لے کر ذکر فرمایا اور آخر میں فرمایا وَلَوْ أَشْرَكْتَ لَيَحْبَطَنَّ عَمَلُكَ لَحَبِطَ عَنْهُمْ عَمَلُكُمْ۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اگر یہ بھی 18 انبیاء علیہ السلام میں سے کوئی بھی بفرض محال، کیونکہ انبیاء علیہ السلام تو آتے ہیں توحید پھیلانے کے لیے، شرک سے روکنے کے لیے نا،
بفرض محال اگر فرض کر لیا جائے کہ یہ بھی اگر شرک کر لیتے تو ان کے بھی اعمال جو ہے نا وہ ضائع کر دیے جاتے، ساری نیکیاں ضائع ہو جاتی ہیں، شرک کرنے سے نیکیاں ضائع ہو جاتی ہیں، اعمال ضائع ہو جاتے ہیں۔ اور سورہ زمر میں تو اللہ تعالیٰ نے اپنے پاک پیغمبر سیدنا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو فرما دیا کہ وَلَوْ أَشْرَكْتَ لَيَحْبَطَنَّ عَمَلُكَ وَلَتَكُونَنَّ مِنَ الْخَاسِرِينَ، اگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم بھی بفرض محال جو ہے نا وہ فرض کر لیں کہ اگر آپ نے بھی شرک کیا تو آپ کے بھی سارے اعمال جو ہے ضائع ہو جائیں گے۔ دنیا کے اندر اللہ تعالیٰ کی تمام مخلوقات میں سب سے اعلیٰ سیدنا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ایسے ہی ہے نا، اللہ تعالیٰ کی تمام مخلوقات میں سب سے اعلیٰ یہی ہیں سیدنا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ ان سے اللہ تعالیٰ اگر فرما رہے ہیں کہ آپ نے شرک کیا تو سارے عمل ضائع ہو جائیں، تو میں اور تو ہم خود سے باقی مولی ہیں، ٹھیک ہے نا۔ تو ہمیں جو ہے نمبر ایک تو یہ ہے کہ اگر ہم اپنے ایمان کو، اپنے اسلام کو قائم رکھنا چاہتے ہیں تو ہمیں شرک سے بچنا نہایت ضروری ہے۔ نمبر دو، اپنے اور اللہ کے درمیان کسی کو وسیلہ سمجھ کے پکارنا، یہ بھی شرک بھی ہے، اور یہ نواقض اسلام میں سے ہے، اسلام سے خارج کر دینے والی چیز ہے، ٹھیک ہے نا۔ دیکھیں وسیلہ جو ہوتا ہے نا تین طرح کا ہوتا ہے، ایک جائز وسیلہ ہے، یعنی کہ ڈائریکٹ اللہ تبارک تعالیٰ سے دعا کرنا، اللہ تعالیٰ کے ناموں کے ذریعے، اللہ تعالیٰ کے اسماء و صفات کے ذریعے، اسماء الحسنہ کے ذریعے، وَلِلَّهِ الْأَسْمَاءُ الْحُسْنَى فَادْعُوهُ بِهَا، اللہ تعالیٰ کے اچھے اچھے نام، ان کے ناموں کے ذریعے سے اللہ تعالیٰ کو پکارو، ٹھیک ہے نا۔ اللہ کے ناموں کے ذریعے سے اللہ کو پکارنا یہ جائز وسیلہ ہے اللہ تعالیٰ کا، ٹھیک ہے نا۔ اسی طرح سے اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا کرنا اور اپنے نیک اعمال کا وسیلہ پیش کرنا یہ بھی جائز ہے، یعنی اپنا کوئی نیک عمل کیا ہے زندگی کے اندر، کوئی بہت بڑی نیکی کی ہے، وہ اللہ تعالیٰ کے سامنے پیش کر دینا، یا اللہ میں نے یہ بڑی نیکی کی تھی، آج مجھے جو ہے وہ اس مشکل کے اندر پھنسا ہوں تو آپ مجھے جو ہے اس سے نجات عطا فرما دیجیے، ٹھیک ہے نا۔ جیسا کہ وہ اصحاب غار کا واقعہ آپ نے سنا ہوگا، جس سے بخاری شریف میں 3 بندے جو غار کے اندر پھنس گئے تھے، انہوں نے اپنے نیک اعمال کا وسیلہ پیش کیا تھا۔ ایک نے وہ والدین کی بہت زیادہ خدمت کرتا تھا، ایک نے مزدور کے ساتھ بڑا اچھا برتاؤ کیا تھا، ایک نے زنا سے گناہ سے روکا تھا وہ، ٹھیک ہے نا۔ تو وہ اپنے وسیلہ پیش کیا تو اللہ تعالیٰ نے ان کو نجات دے دی۔ تو اس سے استدلال کرتے ہوئے علماء کرام کہتے ہیں کہ یہ بھی جائز وسیلہ ہے، اپنے نیک اعمال کا واسطہ پیش کرنا، وسیلہ پیش کرنا۔ نمبر 3، اگر کوئی شخص زندہ ہے، اللہ تعالیٰ کا نیک بندہ ہے یا کوئی عالم ہے، اس سے جا کر دعا کروا لینا، یہ بھی جائز وسیلہ ہے۔ اس سے کہنا کہ اللہ تعالیٰ سے میرے لیے دعا کیجیے گا، یہ جائز وسیلہ ہے۔ جیسا کہ سیدنا عمر فاروق رضی اللہ عنہ کے دور خلافت کے اندر قحط پڑ گیا، بارش نہیں ہو رہی تھی، تو وہ باہر نکلے استسقاء کے لیے، تو ساتھ لے گئے سیدنا عباس رضی اللہ عنہ کو، جو نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا تھے، اور کافی وہ ضعیف العمر اس وقت بوڑھے تھے، ان کو ساتھ لے گئے، اور وہاں اللہ تعالیٰ سے دعا کی کہ یا اللہ پہلے ہم آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آتے، اللہ تعالیٰ سے دعا کی کہ یا اللہ پہلے آپ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہم آتے تھے استسقاء کے لیے، یعنی کہ بارش مانگنے کے لیے، تو اب وہ ہمارے اندر موجود نہیں، ہم ان کے چچا حضرت عباس رضی اللہ عنہ کو لے کے آئیں گے۔ تو اس سے پتہ چلا کہ جو فوت شدہ ہے اس کا وسیلہ جائز نہیں ہے، ٹھیک ہے نا، جو زندہ ہے اس کا وسیلہ ہو سکتا ہے، اس سے دعا کروائی جا سکتی ہے نیک بندے سے، ٹھیک ہے نا۔ کوئی حج کرنے جا رہا، آپ کہہ دیتے ہیں کہ جی حضرت جی میرے لیے وہاں جا کے دعا کر دینا، ٹھیک ہے نا۔ کوئی بندہ تہجد گزارا، اس سے کہہ دینا کہ آپ تہجد پڑھتے میرے لیے بھی دعا کر دینا، تو یہ جائز وسیلہ ہے، یہ اس میں منع نہیں ہے۔ یہ 2-3 جائز وسیلے کی قسمیں ہوگی۔ جائز وسیلہ کون سا ہے؟ اللہ تعالیٰ کے اسماء و صفات کا واسطہ دینا، اپنے نیک اعمال کا، اور نیک شخص سے دعا کروانا، ٹھیک ہے، 3 جائز وسیلے ہو گئے۔ دوسری وسیلے کی قسم ہے بدعت وسیلہ۔ بدعت کہتے ہیں دین کے اندر اضافہ کر دینا، ایسا کام کرنا جو نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے، صحابہ کرام نے نہیں کیا، کوئی نیا کام ایجاد کرنا، وہ کام ہوتا ہے بدعت، ٹھیک ہے نا۔ تو بدعت وسیلہ یہ ہے کہ بندہ دعا اللہ سے ہی کرے، کہے کہ فلاں کے طفیل مجھے عطا فرما دے، فلاں کے وسیلے سے عطا فرما دے، فلاں کے واسطے سے عطا فرما دے، فلاں کے یعنی کہ وہب کے فلاں بن فلاں، ٹھیک ہے نا، یا وہ جیسے وہ کہتے ہیں لوگ عام طور پر ہمارے یہاں، ٹھیک ہے نا، فلاں کے طفیل فلاں کے وسیلے سے، اس طرح کے الفاظ عام یعنی رائج ہیں لوگوں کے اندر۔ تو یہ والا جو طریقہ ہے یہ نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے نہیں سکھایا، صحابہ کرام نے اس طریقے پر نہیں چلے، کسی صحابی نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا وسیلہ اللہ کے سامنے پیش نہیں کیا، ٹھیک ہے نا، فوت ہونے کے بعد، اور کسی شخص نے
کسی اور نبی کا وسیلہ بھی پیش نہیں کیا کسی صحابی نے، ٹھیک ہے نا، تابعین نے کسی صحابی کا وسیلہ پیش نہیں کیا، ٹھیک ہے نا، حالانکہ سارے صحابہ کرام اللہ کے ولی تھے اور ان سے بڑھ کر کوئی ولی ہو بھی نہیں سکتا، ٹھیک ہے نا۔ تو ان اولیاء کرام کا یعنی صحابہ کرام کا وسیلہ بعد میں تابعین، تبع تابعین یا علماء امت نے، سلف صالحین نے پیش نہیں کیا۔ تو یہ چیز جو ہے بدعت ہے۔ جو بدعت ہوتی ہے کل بدعت ضلالہ کل ضلالۃ فی النار، ہر بدعت گمراہی ہوتی ہے، گمراہی جہنم میں جانے والی ہوتی ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من عمل عملا لیس علیہ امرنا فہو رد، جس نے کوئی ایسا کام کیا جس پر ہمارا حکم نہ ہو، ہمارا یعنی کہ فعل نہ ہو، اس پر عمل نہ ہو، تو اس نے کوئی ایسا کام کیا تو وہ رد کر دیا جائے گا، مردود کر دیا جائے گا، وہ ناقابل قبول ہوگا، ٹھیک ہو گیا۔ یہ ہو گیا دوسرا وسیلے قسم جو بدعت ہے۔ تیسری وسیلے قسم جو ہے وہ شرکیہ وسیلہ ہے۔ وہ کون سا ہے کہ بندہ دعا ہی کسی اور سے کرے، مانگے کسی اور سے، اور اس سے کہے کہ تو مجھے اللہ سے لے کر دے۔ مثلا کسی قبر کے پاس جائے اور کہے، یا کسی فوت شدہ کو دور سے بیٹھا ہوا پکار رہا ہو اور کہے، یا قریب جا کے اس کے مردے کے قریب جا کر یا دور سے جہاں سے مرضی اس کو پکارے اور کہے کہ تو مجھے اللہ تعالیٰ سے یہ لے کر دے۔ اللہ ہماری سنتا نہیں، تمہاری موڑتا نہیں، اس طرح کی لوگ باتیں کرتے ہیں نا، تو یہ کیا ہے؟ شرکیہ وسیلہ ہے، یہ شرک ہے، ٹھیک ہے نا، یہ قسم کا شرک ہے کہ اللہ کے سوا کسی اور سے جا کر مدد مانگنا، اسے کہنا تو مجھے اللہ تعالیٰ سے لے کر دے، کسی قبر والے سے کہنا، اسے کہنا کہ تو مجھے اللہ تعالیٰ سے لے کر دے، اور یہ سمجھنا کہ شاید اللہ تعالیٰ ہماری سنتا نہیں، ان کی جو ہے ٹالتا نہیں ہے، ٹھیک ہے نا۔ یہ وہ والا شرک ہے جو نبی مکرم حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے دور کے اندر جو مشرکین مکہ تھے نا، ابو جہل، عتبہ، شیبہ وغیرہ، جن کا مشرکین مکہ کہتے ہیں، جو مکے کے مشرک تھے، جنہوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو تکلیفیں دی، جن کے خلاف نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جہاد کیا، جن کے خلاف جنگیں ہوئی، جن کو یعنی کہ مارے گئے، کافر مرے، وہ جو مشرکین مکہ تھے، ان کا عقیدہ اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں بیان فرمایا۔ وہ کہتے تھے ہؤلاء شفاعؤنا عند اللہ، یہ اللہ تعالیٰ کے ہاں ہمارے سفارشی ہیں، یہ اللہ تعالیٰ کے ہاں ہمارے سفارشی ہیں۔ وہ کیا کرتے تھے؟ انہوں نے مکہ مکرمہ میں بھی، بیت اللہ میں بت رکھے ہوئے تھے۔ بت سمجھتے ہیں نا آپ، کہتے ہیں بت رکھے، بت کیا ہوتا ہے؟ مجسمہ ہوتا ہے۔ وہ مجسمہ کیا تھا؟ شکل تھی، یعنی کس کی شکل تھی؟ کوئی ابراہیم علیہ السلام کا مجسمہ تھا، کوئی اسماعیل علیہ السلام کا مجسمہ تھا، کوئی لات، منات اور عزیٰ کا مجسمہ تھا۔ اب وہ لات کیا تھا؟ وہ ایک نیک شخص تھا جو اپنے دور کے اندر گرمیوں میں حاجیوں کو ستو گول کے پلایا کرتا تھا، ٹھیک ہے نا، ان کی خدمت کیا کرتا تھا۔ تو وہ جب مر گیا، لوگوں نے کہا یہ بڑا اچھا نیک بندہ ہے، تو انہوں نے اس کا مجسمہ بنا دیا۔ تو وہ لات، منات، عزیٰ کے مجسمے تھے، وہ انبیاء علیہ السلام کے مجسمے تھے جو بت انہوں نے بنا کے رکھے ہوئے تھے، ان سے وہ جا کر مانگتے تھے اور کہتے تھے ہؤلاء شفاعؤنا عند اللہ، یہ اللہ کے ہاں ہمارے سفارشی ہیں۔ اور ایک جگہ پہ قرآن پاک میں سورہ زمر میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، وہ یہ کہتے تھے ما نعبدهم الا ليقربونا الى الله زلفى، ہم ان کی پوجا اس لیے کرتے ہیں یہ ہمیں اللہ کے قریب کر دیں، اللہ کے قریب کے لیے، اللہ کی قرب کا انہوں نے ذریعہ بنایا ہوا تھا ان کو۔ ہمارے ہم یہی کہتے ہیں نا کہ یہ اللہ کے طرف پہنچنے کا ذریعہ ہے۔ آپ نے جو ہے وہ اگر چھت پہ چڑھنا تو سیڑھی کی ضرورت ہوتی ہے، کہتے ہیں نا، ہاں جی، مثالیں دیتے ہیں کہ جو ہے وہ کسی بادشاہ سے ملنا ہو، کسی جو ہے وزیر سے ملنا ہو تو اس کے سیکٹری سے یا اس کے جو ہے وہ چوکی دار سے پہلے جو ہے وہ ٹائم لینا پڑتا ہے، اسے قائل کرنا پڑتا ہے، اس طرح کہتے ہیں نا۔ اب یہ چیزیں جو ہیں کہ اللہ تعالیٰ کے بارے میں ایسی مثالیں گڑنا جائز ہے؟ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں فَلَا تَضْرِبُوا لِلَّهِ الْأَمْثَالَ، اللہ تعالیٰ کے لیے مثالیں نہ گڑھو، اللہ تعالیٰ کے لیے مثالیں نہ گڑھو۔ لَيْسَ كَمِثْلِهِ شَيْءٌ وَهُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ، اللہ تعالیٰ کی مثال نہیں، اللہ تعالیٰ کی مثال نہیں گھڑی جا سکتی، کوئی بھی اللہ کی مثال دی نہیں جا سکتی، ٹھیک ہے نا۔ اللہ تعالیٰ تو سمیع علیم ہے، وہ سننے والا، جاننے والا، لیکن ہماری طرح نہیں ہے، ہم تو جو ہے وہ اعتبار سے پاک نہیں دیکھ سکتے، ٹھیک ہے نا۔ ہم تو جو ہے وہ سننے والے ہیں، لیکن ہمیں جو ہے پتہ نہیں دنیا کے اندر کیا کیا ہو رہا ہے، ٹھیک ہے نا۔ ہم تو چار بندے اکٹھے بات کریں تو ہمیں سمجھ ہی نہیں آئے گی کیا کوئی کہہ رہا ہے، ٹھیک ہے نا۔ اللہ تعالیٰ تو یہ اس وقت 7-8 ارب آبادی ہے دنیا کی، ہر بندہ جو بھی اللہ تعالیٰ کو پکارا، اللہ سب کی پکار سن رہے ہیں، سب کے بارے میں اللہ تعالیٰ کو پتہ ہے، ٹھیک ہے نا۔ وہ کیا مثال دیتے ہوتے ہیں کہ اگر جو ہے وہ کالے پہاڑ پر کالی رات میں کالی چیونٹی چل رہی ہو تو دنیا کی آنکھ نہیں دیکھ سکتی، لیکن اللہ تعالیٰ کو پتہ ہے کہاں سے آئی، کہاں جا رہی، کیا چاہتی، کیا بول رہی، کیا مانگ رہی ہے، ٹھیک ہے نا۔ تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کے لیے مثال نہیں کرنی چاہیے۔ دوسری بات یہ بھی کہ دیکھیں ہم چھت کے لیے سیڑھی کیوں استعمال کرتے ہیں؟ کیونکہ ہم
جو چھت پہ کوئی چیز اگر لینی ہے تو ہم اس طرح نہیں لے سکتے جب تک سیڑھی نہ ہو، ایسے ہی ہے نا، یہ چھت پر جو ہمیں فائدہ حاصل ہونا، جو فائدہ لینا ہے وہ ہم جب تک سیڑھی پہ نہیں چڑھیں گے تب تک نہیں لے سکتے، ایسے ہی ہے نا۔ لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ سے ہم جو فائدہ لینا چاہتے ہیں یا جو مانگنا چاہتے ہیں، کیا اس کے لیے کسی سیڑھی کی ضرورت ہے؟ جبکہ اللہ کی طرف آتے ہیں نحن اقرب الیہ من حبل الورید، ہم تو تمہاری رگے جان سے بھی زیادہ قریب ہیں، یہ شارب سے بھی زیادہ جو نزدیک ہو، اس سے جو ہے وہ ہر پکارنے والے کی پکار سنتا ہو، ٹھیک ہے نا، کہ جو بھی اللہ تعالیٰ کو پکارتا ہے اللہ تعالیٰ اس کی پکار سنتا ہو، تو پھر اس کے لیے کس سیڑھی کی ضرورت ہے، کس وسیلے کی ضرورت رہ جاتی ہے، ٹھیک ہے نا۔ تو یہ لوگوں کی اپنی بنائی ہوئی باتیں ہیں، ٹھیک ہے نا۔ پھر وہ دیکھیں اب سیڑھی جو ہوتی ہے لکڑی کی ہم بناتے ہیں، جب اس کے ڈنڈے بناتے ہیں تو کیا انہوں نے اپنے اولیاء کرام کو ڈنڈوں سے تشبیہ دے دی ہے، سیڑھی کے ڈنڈوں سے؟ یہ کوئی ان کی عزت تھوڑی ہے، یہ تو ان کی بےزتی ہے، ٹھیک ہے نا۔ اولیاء کرام کی عزت کرنی چاہیے یا بےزتی کرنی چاہیے؟ عزت کرنی چاہیے نا، جو اللہ تعالیٰ کے نیک بندے ہوں، ولی ہوں، ان کی عزت کرنی چاہیے۔ تو یہ بڑی بڑی یعنی کہ گستاخی ہے ان کی بھی کہ ان کو جو سیڑھی کے ڈنڈوں سے تشبیہ دے دی ہے۔ تو خیر بات کرنے کا مقصد یہ ہے کہ یہ جو وسیلہ ہے کہ اپنے اور اللہ کے درمیان کسی کو وسیلہ سمجھ کر پکارنا، اس سے مدد مانگنا، ٹھیک ہے نا، اس سے دعا کرنا، اسے کہنا مجھے اللہ سے لے کر دے یا تو مجھے بریڈ دے دے، ٹھیک ہے نا، تو یہ والا شرک ہے، ٹھیک ہے نا۔ بعض لوگ جاتے ہیں نا علی اجمیری کے دربار پہ، داتا دربار جو ہے لاہور میں، کہتے ہیں کہ بابا جی ہمیں بیٹا دے دو، اولاد دے دو، حالانکہ بابا جی نے 2 شادیاں کی تھی، ایک شادی کی نہیں بیٹا ہوا اور دوسری شادی کی کوئی اولاد نہ ہوگی، ٹھیک ہے نا، کیونکہ اولاد دینا اللہ تبارک تعالیٰ کے ہے ذمہ داری، اللہ تبارک تعالیٰ کے علاوہ کوئی اولاد نہیں دے سکتا۔ اللہ تبارک تعالیٰ فرماتے ہیں یَهَبُ لِمَن یَشَاءُ إِنَاثًا وَیَهَبُ لِمَن یَشَاءُ الذُّکُورَ، اللہ تعالیٰ جس کو چاہتا ہے بیٹیاں دیتا ہے، جس کو چاہتا ہے بیٹے دیتا ہے، جس کو چاہتا ہے دونوں نعمتیں ملا کر دیتا ہے، جس کو چاہتا ہے حکیم رکھ لیتا ہے، 5 رکھ لیتا ہے۔ تو یہ اللہ تبارک تعالیٰ کے اختیار میں ہے، کسی اور کے اختیار میں اللہ تعالیٰ نے دیا ہی نہیں، ٹھیک ہے نا۔ جو اللہ تبارک تعالیٰ کے اختیار میں چیزیں ہیں کسی اور سے مانگے گے تو شرک ہی ہوگا نا، رزق اللہ کے اختیار میں ہے، کسی اور سے کیسے مانگے، ٹھیک ہے نا، بارش اللہ کے اختیار میں، کسی اور سے کیسے مانگیں گے، ٹھیک ہے نا۔ ساری یعنی اختیارات اللہ تبارک تعالیٰ کے پاس ہیں، تو اللہ تعالیٰ سے ہی مانگنا چاہیے، ٹھیک ہے نا۔ قرآن کریم کے اندر اللہ تبارک تعالیٰ فرماتے ہیں وَالَّذِينَ يَدْعُونَ مِن دُونِ اللَّهِ لَا يَخْلُقُونَ شَيْئًا وَهُمْ يُخْلَقُونَ، جو لوگ اللہ کے سوا دوسروں کو مدد کے لیے پکارتے ہیں، انہوں نے کوئی چیز پیدا نہیں کی بلکہ وہ خود پیدا کیے گئے ہیں، أَمْوَاتٌ غَيْرُ أَحْيَاءٍ وَمَا يَشْعُرُونَ أَيَّانَ يُبْعَثُونَ، وہ مردہ ہیں، زندہ نہیں، انہیں تو یہ بھی شعور نہیں کب قیامت ہے، کب کیا ہم نے کھڑے ہونا اللہ تعالیٰ کے سامنے، حشر ہونا ہے ہمارا، ٹھیک ہے نا۔ تو ایسے لوگوں کو پکارنے کیا فائدہ جب اللہ تعالیٰ تمام خزانوں کا مالک ہر چیز کو سننے والا ہو۔ تو کہنے کا مطلب یہ کہ نواقض اسلام کے بارے میں ہم بیان کر رہے تھے، اسلام سے کون کون سی چیزیں خارج کر دیتی ہیں۔ نمبر 1 شرک، اور نمبر 2 یہ کہ اللہ اپنے اور اللہ کے درمیان کسی کو وسیلہ سمجھ کر پکارنا۔ نمبر 3 کسی کافر کو کافر نہ سمجھنا یا اس کے کفر کے اندر شک کرنا یا اس کے مذہب کو درست سمجھنا، یہ بھی دائرہ اسلام سے خارج کر دیتا ہے، ٹھیک ہے نا۔ مثال کے طور پر عیسائی، یہودی، ہندو، سکھ، ایتھیسٹ، بہت سارے یعنی مذاہب ہیں دنیا کے اندر، کسی اور مذہب کو درست سمجھ لینا، اسلام کے علاوہ کسی اور مذہب کو درست سمجھنا اور یہ سمجھنا کہ وہ بھی حق پہ ہیں، وہ بھی جنت میں جانے والے ہیں، وہ بھی اللہ تعالیٰ کے دین پہ ہیں، یہ سمجھنا بھی کفر ہے۔ یہ سمجھ لینے سے بندہ دائرہ اسلام سے خارج ہو جاتا ہے، ٹھیک ہے نا۔ ان کافر کو کافر سمجھنا ضروری ہے، عیسائیوں کو کافر سمجھنا ضروری ہے، ہندوؤں کو، سکھوں کو، قادیانیوں کو، یہودیوں کو، ان سب کو کافر سمجھنا ضروری ہے۔ اگر نہیں سمجھیں گے تو ہم خود کافر ہو جائیں گے، ٹھیک ہے نا۔ یہ سمجھنا بھی ضروری ہے، ٹھیک ہے نا۔ وَمَن يَرْتَدِدْ مِنْكُمْ عَنْ دِينِهِ فَيَمُتْ وَهُوَ كَافِرٌ، جو بھی اللہ کے دین سے ارتداد کر دے گا وہ بھی کافر ہے، ٹھیک ہے نا۔ ارتداد کر دے نہیں مرتد ہو جائے گا، نکل جائے گا دین سے، وہ بھی کافر ہے، ٹھیک ہے نا۔ تو اس وقت جو ہے وہ صرف شریعت اسلامیہ ہی ضروری ہے۔ مسند احمد کے اندر حدیث ہے، اللہ کے نبی سیدنا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جس عیسائی یا یہودی کو یہ پتہ چل گیا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم دنیا میں تشریف لا چکے ہیں اور وہ مجھ پر ایمان لائے بغیر مر گیا، جہنم میں جائے گا۔ اس وقت جتنے بھی عیسائی، یہودی، ہندو، سکھ، ایتھیسٹ جو بھی ہے، اگر وہ اللہ کے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا کلمہ پڑھے بغیر مر رہے ہیں، سارے جہنم کا ایندھن مر رہے ہیں۔ تو یہ بات ہمارے ذہن کے اندر بیٹھ جانی چاہیے کہ صرف دین اسلام ہی حق ہے، جو بھی کوئی شخص محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا کلمہ پڑھے بغیر مارا، سب جہنم کا ایندھن مار رہے ہیں، خواہ وہ عیسائی یا یہودی یا کسی بھی اور دین سے تعلق رکھنے والا ہے۔ کوئی دین اس وقت حق نہیں ہے، صرف اسلام حق ہے،
کوئی بھی جو ہے وہ اس وقت تک جنت میں نہیں جا سکتا، آج کے دور کا کوئی شخص بھی، جب تک وہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کو نہیں مان لیتا، توحید کو نہیں مان لیتا، اللہ تعالیٰ پر خالص ایمان نہیں لے آتا. ٹھیک ہے نا. یہ بات یعنی کہ یہ بھی ایک نواز اسلام ہے کہ کسی کافر کو کافر نہ سمجھنا، یا اس کے کفر میں شک کرنا، یا جو ہے وہ ان کے دین کو درست سمجھنا. نمبر 4، اللہ تعالیٰ نے انسان کو پیدا فرمایا ہے، اس کے لیے قانون بھی اللہ تعالیٰ نے بنایا ہے. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں الا لہ الخلق والامر تبارک اللہ رب العالمین. مخلوق اللہ کی ہے، حکم بھی اللہ تعالیٰ کا ہے، قانون بھی اللہ تعالیٰ کا ہے. ٹھیک ہے نا. یعنی کہ اللہ تعالیٰ نے انسان کو پیدا فرمایا، اس کی تمام ضروریات زندگی اللہ تعالیٰ نے مہیا فرمائی ہیں، تو اس کے لیے جو ہے قانون اور ضابطہ وہ بھی اللہ تعالیٰ نے نازل فرمایا ہے، جو آئین ہے وہ بھی اللہ تعالیٰ نے نازل فرمایا ہے. ٹھیک ہے نا. تو اس قانون کے مطابق ہمیں چلنا ہے. یہ نہیں کہ اپنی طرف سے قانون بنانا شروع کر دیں، بنانے کی کوئی اجازت نہیں دی اللہ تعالیٰ نے کسی کو بھی. ٹھیک ہے نا. بلکہ اللہ تعالیٰ کے ساتھ شریک ٹھہرانے والی بات اگر کسی اور کو ہم قانون ساز سمجھ لیں. اللہ رب العالمین فرماتے ہیں سورہ شورى میں ام لہم شرکاء شرعوا لہم من الدین ما لم یأذن بہ اللہ. کیا انہوں نے اللہ تعالیٰ کے ایسے شریک بنائے ہوئے ہیں جو ایسے قوانین گھڑتے ہیں جس کی اللہ تعالیٰ نے اجازت نہیں دی. ٹھیک ہے نا. اللہ تعالیٰ نے کسی کو اجازت نہیں دی کہ اللہ کے مقابلے میں کوئی قانون گھڑا جائے، کوئی قانون بنایا جائے. ٹھیک ہے نا. بلکہ اللہ رب العالمین فرماتے ہیں سورہ مائدہ آیت نمبر 44 45 46 میں، وہاں اللہ رب العالمین فرماتے ہیں وَمَن لَّمْ يَحْكُم بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْكَافِرُونَ. پھر فرمایا فَأُولَٰئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْفَاسِقُونَ. وہ لوگ جو اللہ تعالیٰ کے نازل کیے ہوئے احکام کے مطابق فیصلے نہیں کرتے، وہ لوگ کافر ہیں، ظالم ہیں، فاسق ہیں. تو کیا پتہ چلا کہ اگر اللہ تعالیٰ کے قانون کے مقابلے میں قانون بنایا جائے تو یہ بھی کفر ہے، دائرہ اسلام سے نکال دینے والا ہے. اس قانون کو مان لینا بھی کفر ہے، اس قانون کے مطابق راضی ہوتے ہوئے فیصلے کروانا بھی کفر ہے، راضی ہو کر. ٹھیک ہے نا. ایک تو ہے مجبوری، مثال کے طور پر یہاں پاکستان میں ہے وہ نظام، انہوں نے وہ نافذ کیا ہوا ہے، تو ہماری مجبوری ہے اگر کوئی ہمارے اوپر کیس کر دے ہم نے بھگتنا تو ہے ہی نا، لیکن وہ ہماری مجبوری ہے. ٹھیک ہے نا. لیکن یہ کہ اگر شوق سے بندہ کہے کہ یہ تو بہت اچھا فیصلہ کرتے ہیں، یہ تو آئین ہی بہت اچھا ہے، یہ تو قانون ہی بہت اچھا ہے، ٹھیک ہے نا، تو وہ پھر اللہ تعالیٰ کے قانون کو تو اس نے نہیں مانا ہے. ٹھیک ہے نا. اللہ کے قانون کا تو انکار کر دیا نا. تو اللہ تعالیٰ کے قانون کو تب بھی بندہ مانتا ہے جب اللہ رب العالمین نے جو نازل فرمایا اس کے مطابق فیصلے ہوں، اس کے مطابق احکام نافذ ہوں سارے. ٹھیک ہے نا. یہ تو یعنی کہ آج وہ نظام ہی سارا دوسرا ہے. اللہ تعالیٰ ان کو ہدایت عطا فرمائے. اور بہت سارے ہمارے جیسے بولے بھالے مسلمان بھی ان کے اندر پھنس جاتے ہیں. ٹھیک ہے نا. وہ بھی اسی سسٹم کے اندر کبھی ان کو ووٹ دے رہے ہوتے ہیں، کبھی ان کی کمپین کر رہے ہوتے ہیں، کبھی ان کی واہ واہ کر رہے ہوتے ہیں. اللہ تعالیٰ ہدایت عطا فرمائے. ٹھیک ہے نا. دیکھیں یہ اللہ، ہر وہ شخص جو اللہ کے مقابلے میں قانون بناتا ہے وہ اللہ تعالیٰ کا دشمن ہے، اور اللہ کے دشمنوں سے محبت نہیں ہوتی، دشمنی ہی ہوتی ہے. ٹھیک ہے نا. تو اللہ تعالیٰ کے مقابلے میں قانون بنانا بھی اسلام کو کفر سے نکال دیتا ہے. ٹھیک ہے نا. کیونکہ اللہ تعالیٰ نے مکمل قانون نازل فرمایا ہوا ہے. ٹھیک ہے نا. اس قانون کے مطابق ساری چیزیں چلنی چاہیے، فیصلے چلنے چاہیے، نظام چلنا چاہیے. ٹھیک ہے نا. نظام بھی اللہ تعالیٰ نے نازل فرمایا، قانون بھی اللہ تعالیٰ نے نازل فرمایا ہے. اللہ تعالیٰ اس کو نافذ کرنے کی توفیق عطا فرمائے. آگے کی ایک اور نواز اسلام یہ ہے کہ اللہ کے نبی سیدنا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے فیصلوں پر جو شخص راضی نہیں ہوتا وہ بھی دائرہ اسلام سے نکل جاتا ہے، اگرچہ وہ اس پر عمل کر رہا ہو. یعنی کہنے کا مطلب یہ ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو فیصلہ فرما دیا، جو شریعت ہمیں دے کے گئے ہیں، اس شریعت کے اندر ہم سمجھے کہ نہیں اس سے فلاں کا فیصلہ اچھا ہے، یا یہ شریعت کا حکم جو ہے وہ اچھا نہیں ہے، اگرچہ ہم اس پر عمل کر رہے ہوں، کراہت کا اظہار کریں، تو یہ بھی ہمیں دائرہ اسلام سے نکال دے گی چیز. ٹھیک ہے نا. یعنی کہ اس سے ہمیں بچنا ہے کہ ہم جو ہے وہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ہر فیصلے پر سر تسلیم کم کر دیں. ٹھیک ہے نا. اللہ رب العالمین نے نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو اسی لیے بھیجا کہ ان کی فرما برداری کی جائے، اطاعت کی جائے. ٹھیک ہے نا. نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت اللہ کی اطاعت ہے. ٹھیک ہے نا. وَمَن يُطِعِ الرَّسُولَ فَقَدْ أَطَاعَ اللَّهَ. جس نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کی اس نے اللہ کی اطاعت کی. قُلْ إِن كُنتُمْ تُحِبُّونَ اللَّهَ فَاتَّبِعُونِي يُحْبِبْكُمُ اللَّهُ. تو اگر تم اللہ تعالیٰ سے محبت چاہتے ہو تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی پیروی کرو، اتباع کرو، اللہ پھر تم سے محبت کرے گا. ورنہ اللہ کافروں سے محبت نہیں کرتا جو اللہ اس کے رسول کی نافرمانی کرتے ہیں. ٹھیک ہے. تو
فرمایا کہ فلا وربک لا یؤمنون حتی یحکموک فیما شجر بینہم، اس وقت تک مومن ہی نہیں ہو سکتے. فلا وربک، تیرے رب کی قسم، اللہ تبارک تعالیٰ اپنے پاک پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے رب کی قسم کھا رہے ہیں، اپنی قسم ہی کھا رہے ہیں لیکن محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے رب کی قسم کھا رہے ہیں. اور فرماتے ہیں تیرے رب کی قسم، یہ لوگ اس وقت تک مومن ہو ہی نہیں سکتے جب تک کہ آپ کے ہر فیصلے پر سر تسلیم خم نہ کر دیں، آپ کے ہر بات کو فیصل نہ سمجھ لیں، یعنی حرف آخر نہ سمجھ لیں، اس وقت تک یہ مومن ہی نہیں ہو سکتے. تو ایمان کے لیے ضروری ہے نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ہر بات کو ماننا. اگر ایک شخص جو ہے اس نے داڑھی رکھی ہے، ٹھیک ہے نا، لیکن وہ قرآن کا اظہار کرتا ہے یار یہ بھی ہمیں بس نہ شریعت میں نہ ہی ہوتی تو کاٹنی چاہیے تھی یار، ٹھیک ہے نا، یا اس میں جو ہے وہ نماز پڑھتا ہے لیکن دل کے اندر وہ چلتا ہے اور نہیں بس ابھی ہیں مجھے پڑھنی پڑ رہی ہے، ابو نے کہا ہے یا فلاں نے کہا ہے، ٹھیک ہے نا، لیکن بس فائدہ کوئی نہیں ہمیں ہے، ٹھیک ہے نا. یا کوئی عورت ہے وہ پردہ کرتی ہے لیکن وہ پردے کے ویسے خلاف ہے کہ کر کے نکلتی ہے کہ وہ معاشرے کی وجہ سے یا سوسائٹی کی وجہ سے، تو ایسے شخص کا بھی اسلام ٹوٹ جاتا ہے، وہ اسلام سے خارج ہو جاتا ہے جو اس شریعت کو اچھا نہیں سمجھتا، کراہت کا اظہار کرتا ہے، ناخوشی کا اظہار کرتا ہے. اس کے حوالے سے سورہ محمد کے اندر ایک آیت ہے، غالباً آیت نمبر 7 ہے، وہاں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ انہوں نے جو اللہ تعالیٰ کی طرف سے نازل ہوا تھا اس سے کراہت کا اظہار کیا، ناخوشی کا اظہار کیا، اس وجہ سے یہ کافر ہو گئے. اس کے ان کے اعمال جو ہیں وہ اکارت ہو گئے، سارے اعمال ضائع ہو گئے، ٹھیک ہے نا. تو یہ یاد رکھیے گا کہ اللہ تبارک تعالیٰ نے کوئی فیصلہ فرما دیا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کوئی فیصلہ فرما دیا، اسے حرف آخر سمجھنا چاہیے، اس کو بدلنے کی کوشش نہیں کرنی چاہیے، یا اس کے خلاف دل کے اندر کوئی بغض کوئی عداوت نہیں رکھنی چاہیے، اس سے ناخوشی کا اظہار نہیں کرنا چاہیے، بلکہ خوشی جو ہے وہ اللہ اس کے رسول کی اتباع کرنی چاہیے، خوشی کے ساتھ جو ہے نماز پڑھنے آنا چاہیے، خوشی کے ساتھ جو ہے باقی سارے اعمال مثلا تبلیغ میں نکلتے ہیں یا اور کام کرتے ہیں، جو بھی نیکی کا کام، ہر نیکی کا کام خوشی کرنا چاہیے، بڑھ چڑھ کر کرنا چاہیے، دل کے ارادے سے، دل کی خوشی کے ساتھ کہ اللہ راضی ہو جائے ہم سے، ٹھیک ہے نا. کبھی بھی ناخوشی کا اظہار نہیں کرنا چاہیے شریعت کے کسی کام سے بھی، ٹھیک ہو گیا. اس کے بعد نواقض اسلام میں سے ایک نقص ہے کہ جادو کرنا، یہ بھی